میں ہی ایک واقعہ اور جو بڑی شہرت کا حامل ہے، تحویل قبلہ جسے کہتے ہیں، دوسرے پارے کا پہلا رکوع سارا اسی حوالے سے ہے، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها، کہ آپ بار بار آسمان کی طرف دیکھتے ہیں اور آپ جو پسند کرتے ہیں اس قبلے کی طرف ان قریب ہم آپ کو موڑ دیں گے۔ اللہ کے نبی مکہ میں جب تھے تو آپ خانہ کعبہ کے اس طرف کھڑے ہوتے تھے کہ سامنے خانہ کعبہ بھی ہو اور اسی طرف بیت المقدس بھی ہو، دونوں قبلوں کی طرف اکٹھے منہ ہو جائے۔ لیکن جب مدینہ تشریف لے آئے تو یہاں تھوڑی سی تشویش تھی، کیونکہ شمال کی طرف جو ہے وہ شام تھا اور جنوب کی طرف وہ مکہ تھا۔ اب جنوب کی طرف منہ کریں گے تو شمال کی طرف پیٹھ ہوگی، شمال کی طرف منہ کریں گے تو جنوب کی طرف پیٹھ ہوگی۔ تو چونکہ حکم اس وقت بیت المقدس ہی کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھنے کا تھا، اس لیے آپ شمال ہی کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھتے تھے۔ لیکن آپ کا جی یہ چاہتا تھا کہ آسمان سے حکم نازل ہو اور ہم مکہ کی طرف خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کریں۔ اور یہودی بھی تانا دیتے تھے کہ ہمارے دین کو مانتے نہیں ہو، اسے اصلی دین اور آخری دین قرار نہیں دیتے اور قبلہ ہمارا ہی استعمال کرتے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم نازل کر دیا۔ اب اس میں مختلف روایات احادیث کی کتابوں میں موجود ہیں کہ ظہر کی نماز تھی، عصر کی نماز تھی، فجر کی نماز تھی۔ تو اس میں علماء تطبیق دیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز پڑھا رہے تھے، مسجد نبوی تھی، اور کچھ روایتیں مسجد قباء یا مسجد بنی سالم جسے مسجد جمعہ آج کل کہا جاتا ہے، یا مسجد قبلتین جو آج وہیں موجود ہے قبلتین ہی کے نام سے، وہ مسجد۔ بہرحال مسجد قبلتین تھی یا مسجد نبوی تھی، آپ نماز پڑھا رہے تھے، آپ کا منہ اس طرف تھا اور حکم آ گیا، 2 رکعتیں ہو چکی تھیں، تو آپ وہیں سے آپ نے دائیں طرف منہ کر لیا پورے 180 ڈگری۔ اور جو فلکیات والے ہیں وہ لکھتے ہیں کہ 160 ڈگری پہ آپ نے کہا، 180 سے تھوڑا سا کم، تو 90 ڈگری یہ ہو گیا اور پھر 90 ڈگری یہ ہو گیا۔ اب یہاں سے آگے علماء کی جو گفتگو ہے وہ تطبیقی گفتگو ہے کہ پھر اس طرح تو پہلا بندہ آخری ہو جاتا ہے، یعنی اللہ کے نبی سب سے پہلے کھڑے تھے، تو اب جب گھومیں گے تو سب سے آخر میں ہو جائیں گے، تو آپ چل کے آگے، عورتیں پیچھے تھیں تو عورتیں آگے ہو گئیں، عورتوں کو پیچھے کر دیا گیا، مردوں کو آگے کر دیا گیا، تو پھر یہ جائز ہے، یہ جائز نہیں ہے، تو تخصیصی حکم ہے، خاص حکم ہے، اس میں جواز بھی قرار دیا جا سکتا ہے۔ بہرحال یہ قبلہ کی تحویل کا واقعہ ہوا۔ پھر یہاں سے کچھ صحابہ پہنچے قباء میں، وہاں عصر کی نماز تھی، تو وہاں انہوں نے بتایا کہ ہم نے اللہ کے نبی کے ساتھ نماز پڑھی تو آپ نے نماز میں قبلہ بیت المقدس سے خانہ کعبہ کر لیا، تو انہوں نے بھی نماز میں گھوم کے ترتیب ٹھیک کر لی۔ یہاں سے پھر کسی اور علاقے میں چلے گئے یا قباء میں پہنچے اگلے دن فجر میں، تو فجر میں جو نماز تھی وہاں کے لوگوں کو بتایا گیا تو انہوں نے فجر میں قبلہ، اس اعتبار سے تینوں روایتیں درست ہو۔ اور مسجد قبلتین جو ہے آپ حضرات نے دیکھی ہوگی، ہم نے اللہ پاک ہمیں بھی لے جائے، تو وہ کہتے ہیں کہ اب بھی دونوں طرف قبلے بنے ہوئے ہیں، انہوں نے محراب بنائی ہوئی ہے، اس طرف بھی ہے اور اس کے بالکل بیک سائڈ پہ اس طرف بھی ہے، تو اس کو مسجد قبلتین اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ اسی میں 2 قبلے، پہلے ایک قبلے پہ نماز پڑھی جاتی تھی، پھر تحویل قبلہ کا حکم آیا تو پھر دوسرے قبلے پہ نماز پڑھی۔ تو یہ واقعہ بھی 2 ہجری کا ہے۔ 2 ہجری ہی میں رمضان کے روزوں کا حکم نازل ہوا، یہ بھی تفصیلی واقعہ ہے۔ 2 ہجری ہی میں زکوٰۃ کا حکم آیا، صدقہ فطر کا حکم آیا، اسی طرح 2 ہجری میں ہی صدقے کا حکم آیا۔ تو یہ سارے احکام جو ہیں یہ 2 ہجری میں ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نازل کیے۔